جب سے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا گیا اسی دن سے بلوچوں پر ظلم و زیادتی کا دور شروع ہوا۔ یہاں کے حکمرانوں کو معدنیات، سائل، وسائل اور بلوچستان کی سرزمین کی ضرورت ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے بلوچوں کو بیعزت قوم تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ جب بلوچوں نے اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کیا تو بزور بندوق انہیں ڈرایا، دھمکایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں کے بنیادی اور آئینی حقوق کے اصول کے لیے مولانا ہدایت الرحمن اور ان کے ساتھیوں نے عقد و تحریک کے نام سے پرامن احتجاج کا آغاز کیا اور 5-6 مہینے سے اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیا، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ان کے مطالبات ماننے اور پورا کرنے کے بجائے ان پر شیلنگ، لاٹھی چارج اور فائرنگ کر کے تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ قوم تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ بلوچستان کے معدنی وسائل کو اونے پونے داموں فروخت کیا گیا ہے۔ ساحل سمندر کو ٹرالر مافیا کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے اور کاروبار کے دروازے لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری محکموں میں ملازمت برائے فروخت ہیں، ان کے ریٹ مقرر ہیں۔ سیلاب متاثرین کے نام پر اربوں روپے بیرونی ممالک سے امداد ملنے کے باوجود انہیں کچھ نہ دیا گیا اور بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے، اور وہ شدید سردی میں قسم پرسی اور تکلیف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ نیشنل پارٹی پرامن احتجاج پر طاقت کے استعمال کو غیر جمہوری، غیر سیاسی اور آمرانہ عمل قرار دیتی۔ جتنے FIR ہیں اور جتنے لوگ ان مقدموں میں انوالو کیے گئے ہیں، ہمارے تمام کارکن اور قائدین کو سردی کی حالت میں کوئٹہ منتقل کرنا، میں اس کو بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتا ہوں، اور میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو کوئٹہ شفٹ کرنا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ اس میں ضرور ہم سے سیاسی انتقام لیے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ جو بات چھپائی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے، اس میں کچھ لوگ انوالو بھی ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں واضح طور پر، گویا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں بھی کون ہیں۔ انہوں نے ہم سے سیاسی انتقام لیا ہے، اور کورٹ کمانڈر جنہوں نے ہمارے کچھ کونسلر کو گوادر میں اپنے پاس بلا کر مذاکرات کے لیے دھمکیاں دی ہیں، اور میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ مردمانہ کہ عوامہ ہوتی بنیادی حقوق نہیں گپ جتا آئینہ ٹارگٹ کو تھا نیشنل پارٹیاں پوری طور پر اشانی رہائی مطالبہ کو تھا، اور انتقامی کارروائی دائرہ واسطہ عدالتہ میں وکیلاں کے اس سے رجوع کو تھا۔ تو پوری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ میں رائے بلیدی سربراہیہ چھے کوئٹہ ہائی کورٹ راپوما کے اشانی کیس آرہا کے ہستے ڈسٹرکٹ سیشن کیس آئینہ باقاعدہ طور پر کیسا سے کرائم برانچ ٹرانسفر کو تھا۔ یہی بلائیں زیادہ تھی، یہ کرائم برانچ کیسے کیس نیا، یہ کیسے ڈسٹرکٹ کے سیشن کے کیس ادائے کیس چلی، اور کیس باعدہ اشانی گوادرہ بچلی، اشانی کیسے گوادرہ کیس بچلی، اور ہر چیزیں کیستے ہیں عدالتہ پیش بچ ضمانت بھی پیشی پاشی بھی ہر چیز کے قانونی کارروائی استا عدالت کرتے ہیں آئینہ کیسے عدالت آ رہا یا قانون آ رہا یا کستے بھلے آئیے سرا یکدم زیادتی کرنا کہ سردی آگوا مردوں کو ایٹا برا گائے بالکل کیسے انتقامی کارروائی نشانہ بنا ایشانی میں پوری طور پر نیشنل پارٹی سے مذمت کام، اور نیشنل پارٹی کیسے عقد و تحریک حسین واڈیلا، مولانا ہدایت الرحمن درچی کے جو نمائندہ ہستا آئینی حکومت پوری طور پر کیسے ہمراہیں اور سجے کیس نیشنل پارٹی زورتگام، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیسے مردمانی 20 تاریخ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ مردمانی حسین واڈیلا زیانی ضمانت بھی، اور ارچ مردمے کے ہستے ایشاں خاص کر علاقے نمائندہ اشانہ ٹارگٹ کو تھا انشاءاللہ نیشنل پارٹی